مگر ہمیں معلوم ہے کہ قبر میں جب فرشتہ پوچھے گا رسول کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو اپنے جیسا بشر کہہ کر نجات نہیں ملے گا۔ یہ جواب ناقص ہے، یہ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ سوال پھر دہرایا جاتا ہے کہ محمد کون؟ جواب دینے والے نے کہا محمد ابن عبداللہ۔ سبحان اللہ۔ مگر فرشتے پھر بھی نہیں مان رہے، وہ پھر بھی اپنے سوال پر قائم ہیں۔ قبر کے اس سوال کا جواب اب بھی نہیں ہو رہا ہے۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا محمد کون؟ کسی نے کہا محمد عبد المطلب کے پوتے۔ سوال کرنے والے کو تشفی نہیں ہوئی، اس کو سکون نہیں ملا۔ اس نے پھر سوال کیا محمد کون؟ جواب دینے والے نے کہا کہ فاطمہ کے والد۔ سوال کرنے والے کو پھر بھی سکون نہیں ہے، وہ پھر سوال کر رہا ہے کہ محمد کون؟ اب جواب دینے والا اپنی عقل و سمجھ کے اعتبار سے جواب دیے جا رہا ہے کہ محمد وہ جو مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال کرنے والے کو تشفی نہیں ہوئی۔ محمد وہ کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ سوال کرنے والے کو تشفی نہیں ہو رہی ہے۔ آخر کار وہ سوال کرنے والا ان لوگوں کی محفل سے اٹھا، وہ سمجھ گیا کہ یہاں سوال کا جواب نہیں مل پائے گا۔ وہ اہل سنت والجماعت کے علماء کے پاس آیا، اب آ کر سوال کیا کہ محمد کون؟ علماء نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ اب سوال کرنے والے کو لگا کہ ہاں بات ٹھیک لائن پر آئی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ محمد کون؟ علماء نے کہا محمد وہ کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ سوال کرنے والا خوش ہو گیا، اس نے پھر پوچھا محمد کون؟ علماء نے کہا محمد وہ کہ جس کو اس کا رب راضی کر لے گا۔ سوال کیے جا رہا ہے۔ علماء نے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ ایک سوال بار بار دہرا رہے ہو، آخر کیا تم محمد کو پہچان نہیں سکے؟ اتنا بتا دیا گیا، قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ کے بتا دی کہ محمد یہ ہے، محمد یہ ہے، مگر تمہیں اب تک تشفی نہیں ہو رہی ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ حضرت عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ محمد کے بارے میں آپ جتنا بتاتے جا رہے ہیں تشنگی اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے کوئی ایسا جواب دو کہ میری روح کو قرار آ جائے، میرے دل کو سکون آ جائے، پھر اس کے بعد سوال کرنے کی نوبت نہ ہو، سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ آخر علماء نے پوچھا تو محمد کو اتنا جاننا کیوں چاہتا ہے؟ آخر ان کو اتنا پہچاننا کیوں چاہتا ہے؟ ان کے بارے میں جاننا کیوں چاہتا ہے؟ سوال کرنے والے نے عرض کیا ارے حضرت میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک محمد کو نہیں جانا تھا بکریاں چرایا کرتے تھے، جب تک محمد کو نہیں جانا تھا حبشیوں کی آنا کہلایا کرتے تھے، جب تک محمد کو نہیں پہچانا تھا چرواہے بنے ہوئے تھے، مگر جس دن محمد کو پہچان لیا فاروق اعظم بن گئے ہیں، جس دن محمد کو پہچان لیا بلال حبشی بن گئے ہیں، جس دن محمد کو پہچان لیا اس دن دنیا کی حکمرانی ہاتھ میں آ گئی ہے۔ یہ وہ بلال حبشی ہے کہ جب تک محمد کو نہ جانا تھا لوگ ان کو کوڑے مارا کرتے تھے، اپنے برابر بٹھانے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ یہ وہ بلال حبشی ہے کہ جب تک رسول کو نہیں جانا تھا کوئی بلال کی پیشانی کو بوسہ دینے کو تیار نہیں تھا، مگر اب محمد کو پہچان چکے ہیں تو رتبہ یہ ہو گیا ہے کہ بلال وہ دن اور تھے کہ جب لوگ تمہاری پیشانی کو بھی بوسہ دینا برا سمجھتے تھے، اب دن بدل گئے ہیں، اب تم نے محمد کو پہچان لیا ہے، اب نوبت یہ آ رہی ہے کہ پیشانی تو چھوڑ دو، اب تمہارے طلبے ہوں گے اور خانہ کعبہ کی چھت ہوگی اور تم آزاد سے رہو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عرس قادری، جشن ذری، خطیب ہندوستان، سبحان اللہ۔ جو محمد کو پہچان لیتا ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے۔ بلندی کا اندازہ تو لگاؤ، اللہ کے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر اور کہہ کیا رہا ہے؟ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر بھی رسول کی محمد کے رسول ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ اعزاز ہے، یہ شان ہے محمد کو پہچان لینے کی۔ تو محمد کے بارے میں بتاؤ کہ محمد کون؟ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ جواب دینے والا جواب دیتا رہا کہ محمد یہ ہے، محمد ویسے ہے، محمد بڑے ہیں، محمد کے جیسا کوئی نہیں، مگر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے محمد کون؟ جواب دینے والے نے کہا کہ محمد وہ کہ جن پر قرآن نازل کیا گیا۔ محمد کون؟ محمد وہ کہ جن کو اللہ نے آخری نبی بنایا۔ محمد کون؟ محمد وہ کہ جن کو ساری خدائی کا مالک و مختار بنایا۔ وہاں سے وہ بدلہ اٹھا اور اس نے یہ سوچا کہ محمد کے بارے میں سوال کرنے کے لیے اب یہاں سے کہیں اور چلا جائے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور اہل اللہ کی
बारगाह में आया, आशिकीन की बारगाह में आया, उरफा की बारगाह में आया, खानकाहों की तरफ आया और सवाल किया पीर साहब से, एक आशिक से, हुजूर के एक आशिक से सवाल किया, एक दीवाने से सवाल किया, एक बुजुर्ग से पूछा मोहम्मद कौन? उसने फरमाया कि मोहम्मद वो कि उस जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। एक आशिक की जबान बोल रही है, मोहम्मद कौन? कहा कि मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है, वो मोहम्मद है कि जिसका दुनिया में कोई सानी न हो, वो मोहम्मद है कि जिसकी तरह कोई ना आ सकता हो, वो मोहम्मद है। और मोहम्मद की तरह कोई दूसरा आ कैसे सकता है, कोई दूसरा पैदा कैसे हो सकता है? ताजदारे अहले सुन्नत का एक शेर याद आ गया, फरमाते हैं कि दूसरा मुस्तफा बनाए कौन? वाह वाह, मुस्तफा बनाए कौन दूसरा जब कोई खुदा ही नहीं? एक मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मोहम्मद कौन? मोहम्मद वो कि उस जैसा कोई। अब एक आशिक अपनी मस्ती में जवाब दे रहा है कि मोहम्मद वो कि जिसके हुस्न का सत्ता अगर यूसुफ को मिल जाए तो मिस्र की औरतें अपने हाथ काट लेती हैं। मोहम्मद कौन? मोहम्मद वो कि जिसके उजाले अगर मूसा को मिल जाए तो वादी सीरत मुनव्वर हो जाती है। मोहम्मद कौन? मोहम्मद वो कि जिसकी इशारा और कुर्बानी के जज्बे का सत्ता इस्माइल को मिल जाए तो ज़बीहुल्लाह कहलाने लगे। मोहम्मद कौन? मोहम्मद वो कि जिसकी दोस्ती से हिस्सा अगर इब्राहिम को मिल जाए तो खलीलुल्लाह कहलाने लगे। मोहम्मद कौन? मोहम्मद वो कि जिसकी शिफा के शिफा का हिस्सा अगर हज़रत ईसा को मिल जाए तो रूहुल्लाह कहलाने लगे। मोहम्मद कौन? मोहम्मद वो कि उस जैसा कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मोहम्मद कौन? मोहम्मद वो कि उस जैसा कोई नहीं। अब सवाल करने वाला असल में एक मस्ताने के सामने बैठा हुआ, एक मस्ती भरे हुए इंसान के सामने बैठा हुआ है, एक ऐसे इंसान के सामने कि जिसकी निगाहें उठती हैं तो मस्ते मैं अलस बना देती हैं, जिसकी निगाहों में देखने वाले मस्त हो जाते हैं। एक ऐसे मस्त की बारगाह में चलकर सवाल किया, एक ऐसे मस्त की बारगाह में कि मुझे अपना शेर याद आया कि वो ऐनुल हक बने जो शम्से मारहरा का चाकर हो। वो ऐनुल हक बने जो शम्से मारहरा का चाकर हो और वही है मस्त का साथ विशाली का शुगर हो। तो ऐसे मस्त की बारगाह में पहुंचे, उनसे पूछा कि मोहम्मद कौन? आपने जवाब दिया मोहम्मद वो कि उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि ये दौरे दावरी दारैन के दारा का आया है, मदारे दायरा तकदीर दौरा को मुबारक हो। पूछा मोहम्मद कौन? फरमाया मोहम्मद वो कि उस जैसा कोई नहीं। मोहम्मद वो जो हर शान में रखता हो, मोहम्मद वो जो हर बस में रखता हो, मोहम्मद वो जो हर शान में रखता हो, मोहम्मद वो जो जाने जहां हो, मोहम्मद वो जो जाने ईमान हो, मोहम्मद वो जो बोलता कुरान हो, मोहम्मद वो जो अल्लाह का इरफान हो, मोहम्मद वो जिसको अब्दुल्लाह कहा जा सके, मोहम्मद वो कि जिसको सिरातुल्लाह कहा जा सके, मोहम्मद वो कि अगर अल्लाह को पहचानना हो तो मोहम्मद को पहचान लो। वो मोहम्मद कौन? मारिफत इलाही का जरिया मोहम्मद है। मोहम्मद कौन? कुर्बे इलाही का जरिया मोहम्मद है। मोहम्मद कौन? इरफान इलाही हासिल करने का जरिया मोहम्मद है। मोहम्मद वो